قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور ایک عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی میں رہنے والے تھے، اسی لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عرب کے گرد و نواح میں واقع تھا۔ وہاں کے لوگ لمبے قد اور مضبوط قامت کے لوگ تھے۔ اپنے طاقت اور قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد یمن کے پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پہ کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر 2 بادشاہ ایسے آئے کہ جن کی حکومت عظیم اور جلال و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں بے تحاشا امیر تھے۔ اپنے بادشاہت کے وقت انہوں نے بہت سارے خزانہ جمع بھی کیے تھے، اور یہ دونوں بھائی ارم بن سعد بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت یمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں میں تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری کی پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائل کے چھوٹے سرداروں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لیا، اور اس طرح پوری کی پوری جنوبی عمر اس کی کلمڑوں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے مختلف اور دیگر بادشاہ اس کے تابع دار ہو گئے۔ اس سب نے اور اتنی بادشاہت نے اسے اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے اس سب میں خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس دولت اور عزت سب کچھ ہے، اب مجھے خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ شداد نے ہود علیہ السلام سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس میں نعمتیں اور برکتیں کیسی ہوں گی، اس لیے اس نے دنیا میں ہی جنت بنانے کا سوچا۔ وہ کہنے لگا مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، میں اپنے لیے زمین پر خود جنت بناؤں گا۔ اس طرح اس نے 100 معتبر انسانوں کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 انسانوں پر عادی بنایا، اور پھر پوری دنیا کو ماہرین کو ادھر آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھتیجے زحلاق کو، جو کہ ایران پر بادشاہت کرتا تھا، اسے فوراً کہلا بھیجا کہ تمہارے پاس جتنا سونا چاندی ہے وہ تم سب ادھر بھیج دو فوراً۔ اور اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس نے تمام آس پاس کے سرداروں کو جمع کر کے انہیں کہا کہ جتنا بھی سونا ہے ان سب کی اینٹیں بنا کر بھیجو، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس ہی لمبا ہو اور 10 کوس ہی چوڑا ہو بنانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری بنوائی کہ اس کو پانی کے قریب پہنچا دیا، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمان سے بھر دیا۔ پھر جب سنگ سلیمانی زمین کے برابر ہو گئی تو پھر اس پر سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا دی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کی 1 گز سے تقریباً 100 گز کی بلندی پر تھی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے اس پر آنکھیں اور نظریں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اب اس جگہ کے اندر یعنی کہ اس شہر کے اندر 1000 محل کو تیار کیا گیا، اور ہر محل میں 1000 ستون تھے۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی، اور ہر نہر کو ہر محل کے تک پہنچایا گیا۔ ان نہروں سے حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کے ارد گرد ایسے درخت بنائے گئے جن کی شاخیں سونے کی اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر لگا دیے گئے۔ شہر کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر سے خوبصورت بنایا گیا۔ جواہرات کے بنے ہوئے خوبصورت پرندے سونے کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جس پر پہرے دار باری باری آ کر پہرے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب تعمیر مکمل ہوئی تو ہر جگہ پورے شہر میں ریشم کے کپڑے کو بچھا دیا گیا، اور نہروں میں سے کئی شراب، کئی دودھ، کئی میٹھا پانی اور بہت سے مشروب کو بہا دیا گیا۔ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے، اور شداد کی عمر تقریباً 900 سال تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے پورے داد و لشکر کے ساتھ اس جنت یعنی کہ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے استقبال کے لیے تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ ادھر پہنچا تو تمام لوگوں نے اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ جب اس نے گھوڑے سے پاؤں نیچے کیا اور اپنے دروازے کی چوکھٹ پر اپنا پاؤں رکھا تو اس نے اپنے سامنے ایک عجیب یعنی کہ اجنبی شخص کو پایا۔
تو اس نے پوچھا یہ تم کون ہو؟ تو اس نے بولا میں ملک الموت ہوں۔ تو اس نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں تمہاری موت لینے آیا ہوں۔ تو شداد نے کہا کہ مجھ کو اتنی مہلت تو دے کہ میں اپنی بنائی گئی جنت تو دیکھ لوں۔ اس نے کہا کہ اس کی مہلت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا چلو اتنی مہلت تو دے دو کہ اس گھوڑے سے اتر آؤں۔ تو پھر بھی ملک الموت نے کہا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی شداد کے ایک پاؤں گھوڑے کی چوکھٹ پر اور دروازے کی چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری کہ وہ پورا کا پورا شہر تباہ ہو گیا اور ادھر کوئی نشانہ تک نہ بچا۔ علماء اور مصرفین نے لکھا ہے کہ ان سب کے بعد سب کچھ تباہ ہو گیا اور لوگوں کی نظروں سے وہ شہر تک اوجھل ہو گیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی رات کے وقت اس کے آس پاس رہنے والے لوگ یعنی یمن میں رہنے والے لوگوں کو اس کی روشنی نظر آ جاتی ہے، یعنی وہ اس شہر کی دیواروں کی روشنی تھی۔